بصیر کے پتا جی اس جی کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ علم ایک نور ہے، اور وہ نور جو ہے وہ اللہ کسی کے جس کو صاحب مطلب حیثیت سمجھتا ہے اس کے قلب پر رکھ دیتا ہے. تو جب علم آ گیا تو اس کے بعد جاہل اور عاقل کا نہیں تو وہ والی جو بات وہاں پر ہو رہی ہے نا، وہ علم جب نور ہے تو اس کے اور مراحل ہے نا. اچھا کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے. باقی علم میں قرآن کریم نے اولو العلم کی بھی بات کی ہے، اولو العلم کی بھی بات کی ہے. تو وہ نارمل علماء نہیں ہیں. اولو الالباب کی بھی بات کی ہے. اولو الالباب کی بات کی ہے. تین وہ چیزیں. نارمل لوگ نہیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم جیسے لوگوں کا اچھا جو سیکوینس بنتا ہے علم اور عقل کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جب وہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ اولو العلم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے قلوب تزکیہ شدہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو آگہی اور روشنی جو ہے نا وہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ اولو العلم یا اوتو العلم کے خدا جب قلب میں نور رکھتا ہے تو وہ کوئی آرڈینری بات نہیں ہے، بلکہ خدا کے قلب میں نور رکھنے کا مطلب ہے کہ حقائق الہیہ اور ملکوتی روشن ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہمارے اس کے ہمارے لیول کی ہے جو میں نے جیسے بتایا نا نارمل. میں تو ایک نارمل بات کر رہا ہوں کہ ہم جب اس میں کہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک نے ہے. یہ مطلب پڑھا دو وہ کیٹیگری پڑھا. ہو گئی. ہاں جی وہ دو کیٹیگری، مطلب وہ اولو العلم کے لیے ہے یا اوتو العلم کے لیے ہے. ہاں وہ کہ جو جب حدیث میں یعنی ایسا ہوا. خدا جب علم کا نور کسی بندے کے قلب میں رکھتا ہے تو خدا کے علم کا نور رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکوتی حقیقتیں روشن ہو رہی ہیں. یعنی خدا کے علم کا نور رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نارمل چیز یا فزکس کیمسٹری یا انجینئرنگ یا میڈیکل اس کے عالم ہو گئے، بلکہ ملکوتی حقائق روشن ہو جاتے ہیں جب خدا کسی کے قلب میں نور رکھتا ہے. یعنی جو امام علیہ السلام فرما رہے نا، کیونکہ وہ کیا خواہش لے کے امام کے پاس گیا تھا کہ میں آپ کے علم کا رزق حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ خواہش لے کے گیا تھا نا امام کے پاس. جی جی جی. تو پھر اسی کانٹیکسٹ میں جواب ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اور یہ جو تین مرحلے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سب کے لیے تقریباً سب کے لیے ہیں. لیکن یہ کہ جب انسان اب بات یہ ہے کہ جب انسان عاقل ہو گیا تو عاقل ہونے کے بعد کیا مطلب ہے؟ کیا اسے مزید علم نہیں ملے گا پھر؟ یہ وہ تو پھر ہاں جتنا آپ تو شکر یہ کرتے جائیں گے اضافہ بڑھتا جائے گا. عاقل ہونے کے بعد کی بات ہے نا. اچھا عاقل ہونے کے بعد عاقل ہو گیا، قلب نورانی ہو گیا، قلب کی حالت اور حیثیت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حقیقت نور آئے گا جو اس میں تو نور خدا کی طرف سے آئے گا، پھر نور علم. صحیح صحیح. تو یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پھر خدا کی بارگاہ سے ملکوتی حقیقتیں روشن ہوتی ہیں انسان پہ، اور وہ اصل علم ہے. وہ اصلی ہے. وہ اصل علم ہے. اور یہ جو معرفت یا شناخت ہے اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. ظاہر لازوال بالکل. مطلب اس میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنے انسان ہیں نا اتنے ہی خدا کی طرف جانے کے رستے ہیں اور اتنے ہی علم و معرفت کے درجات ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہر شخص کا کمال الگ ہے. بالکل، ہر شخص کا اپنا ایک مقام کمال، ہر انسان منفرد ہے، یونیک ہے. کوئی بھی انسان دوسرے کی کاپی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے مطلب مجھے جو بات تقلید کی جو سب سے زیادہ بری لگتی ہے نا وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ تقلید جو ہے وہ آپ سے آپ کی ذات کا جوہر چھین لیتی ہے، جو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے کبھی بھی، کہ خدا نے کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کا امیج نہیں بنایا ہے، یہ ریفلیکشن نہیں بنایا ہے. ہر انسان کو ایک یونیک پرسنالٹی عطا فرمائی ہے اور یونیک کیپیبلٹی دی ہے.
تو وہ جب خالی اس کا ذہن مقلدانہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی مطلب اپنی ذات کی صلاحیتوں کی طرف سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں بھی کچھ ہوں یا میرا بھی کوئی کمال ہے یا میری بھی کوئی راہ ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی جو خدا کی طرف سے جو انمول گفٹ ہے ہر انسان کے لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو تقلید ہے وہ بھی تو صرف فروغ دین میں ہے نا، اصول وہی دین تو میں میں تو کہہ رہا ہوں ہوتی نا، ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ تو خیر بہت ہی اس کا دائرہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے اس کا دائرہ. لیکن ہم نے تو اس کو پوری زندگی پر پھیلا دیا نا. ہاں یہ وہ الگ بات ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہی پاکستان کے ہی ایسے گروپ میں، اور کوئی جوہلا کے گروپ میں نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے گروپ میں نے ایک ایسے ہی جملہ لکھا تھا کہ تقلید نہ مرغوب ہے نہ مطلوب ہے، بلکہ تقلید جہالت کی مجبوری کا نام ہے. جی بالکل صحیح ہے، حقیقت ٹھیک یہی ہے، ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے فوراً لوگ جو ہے نا وہ اخباری اور مجتہدین کے مخالف اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دینا شروع ہو گئے. کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تقلید تم پر حرام ہو جائے. تو اب جو ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا بنا ہوا ہے. تو یہ پرابلم ہے نا، اس وجہ سے انسان کی ذات کا جوہر کھو جاتا ہے اگر ہم سارا وقت جو ہے نا ہماری ذہنیت مقلدانہ بنی رہے ہمیشہ. نہیں وہ اصل میں بات وہ بھی شخصیت پرستی پا جاتی ہے. نہیں، جب آپ شخصیت کسی ایک پرستی ہے، اپنا آپ کا اپنا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اپنا کوئی وہ نہیں ہے. مطلب بس جیسے کہ مطلب اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دین کے لیے ایران عراق کی طرف دیکھتے رہیں، اپنی دنیا کے لیے امریکہ یورپ کی طرف دیکھتے رہیں، خود کسی قابل زندگی میں نہیں بنے. تو بہرحال یہ تو خدا کا مقصد نہیں ہے نا. خدا کا خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کمال کو پائے اور حاصل کرے. جو بھی خوبی اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے اس خوبی کو میکسیمم پاسبل لیول تک ٹیپ کریں اور ایکسپلور کریں اور ڈیولپ کریں. یہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد. لیکن جب ہم اس پر چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنا یا اپنی طرف تربیت توجہ بند کر دیتے ہیں، ہر چیز میں ہم کو پتہ ہے کہ جناب میرا یہ مسئلہ ادھر سے حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ادھر سے حل ہو جائے گا، یہ چیز یہاں سے مل جائے گی، تو ہم پھر اپنے آپ کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بہت بری بات ہے. وہ چیز دین کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. سید ہاشم حداد کا، ایک عارف بزرگ گزرے مرزا علی قاضی کے شاگردوں میں سے، کہ ان سے کسی نے آ کے انہی کے کسی عقیدت مند نے کہا کہ حضور آپ اپنا ایک پیراہن ایک کرتا مجھے دے دیجئے تو میں اس سے ان کے کیا کرو گے بھائی میرے کرتے کو. تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا اور یہ سب چیزیں. تو انہوں نے اس سے شاگرد سے سوال کیا کہ میرا کرتا لینے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب وہ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آیا نا یہ بات کہ کیا ہو رہی ہے، میرا کرتا لینے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے بعد میں الیبوریٹ کیا کہ بندہ خدا، تمہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے کمال تک جاؤ. تم کو خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم کسی کے صدقے طفیل میں ایک معمولی سی جنت لے کے بیٹھ جاؤ. یہ تمہاری خلقت کا مقصد نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں کہ جیسے جو واقعاً علماء ہیں عرفاء ہیں وہ تو اس بات کو بہت کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ کی سوچ ہے کہ آپ بس اپنی عقیدت میں اور اس میں آپ بھول گیا تھا اور اپنی ذات کی ترقی اور تربیت کو ہی اگنور کر دیا. بہرحال چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جو بات کر رہے تھے سورہ حمد میں، پچھلی دفعہ میں نے
اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کر لیا تھا. جی 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 ہم آپ تک. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کر لیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ خود آیت قرآنی ہے اور بہت بزرگ آیت قرآنی ہے، کہ جس کے لیے روایتوں میں یہ جملے بھی موجود ہیں کہ یہ آیت اسم اعظم سے ایسے نزدیک ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سفیدی سے. تو جو اس کے تھوڑے بھی نکات ہم کھول پائے تو اس سے آپ کو اس آیت کی عظمت کا احساس بھی ہو گیا ہوگا، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یعنی قرآن کریم کی بھی جو عظمت ہے اور گہرائی ہے وہ حقیقتاً فہم اسماء میں منحصر ہے. یعنی انسان اسماء حسنہ الہیہ کی کتنی معرفت حاصل کر پاتا ہے، اس راہ میں کتنا آگے جا پاتا ہے. تو انسان کا جو بھی فہم ہے اور اس کے درجات ہیں وہ حقیقتاً اس بنا پر ڈیولپ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب ہم الحمد للہ رب العالمین الحمد کی طرف آتے ہیں، پہلی آیت جو سورہ حمد یا دوسری آیت کہہ لیں، تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ورڈ آتا ہے، لفظ آتا ہے، وہ حمد کا آتا ہے. اور حمد کے معنی جو نارملی کیے جاتے ہیں وہ تعریف کے کیے جاتے ہیں، اور حمد سے پہلے جو الف لام لگ رہا ہوتا ہے، الف سے پہلے جو حمد سے پہلے جو الف لام لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا مطلب یہ ہے کہ جو سراؤنڈ کر لیتا ہے، حصار کر لیتا ہے. جی کوئی صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر ٹاپک سے متعلق ہے تو ابھی پوچھ لیں، ورنہ پھر بعد میں. جی مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے کوئی صاحب؟ ریز ہینڈ کا ایک فلیگ آیا تھا. جی تو ال جو ہے وہ کلمہ حصر ہے، یعنی سراؤنڈ. تو اس کا جو معنی ہوگا وہ کیا ہوگا کہ تمام کی تمام، یعنی گھیر لینا. یعنی ساری کی ساری حمد کس میں منحصر ہو گئی ہے، گھر گئی ہے، سراؤنڈ ہو گئی ہے للہ، اللہ کے لیے. تو الحمد للہ کا یہ تیسرا الحمد، اور لا اللہ سے پہلے جو لام آیا ہے زیر کے ساتھ، للہ یعنی لیے، فور. تو الحمد للہ کہ اس میں آپ سمجھ لیں چار وہ کلمات آ رہے ہیں، ال ہے، حمد ہے، لام ہے، اور اللہ. تو یعنی تمام کی تمام، جو جتنی بھی حمد پاسبل ہے. اچھا، اسی کو سمجھانے کے لیے حمد کا معنی جو ہے وہ پھر ہماری زبان میں کیا جاتا ہے جیسے تعریف یا پریز کے سینس میں. لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں یا خدا کے لیے جو بھی لفظ یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو گریجولی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ لوگوں کے اوپر جس طریقے سے وہ الفاظ اپلائی ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں. یعنی جس انداز سے ہم لوگوں کے لیے، فار ایگزامپل ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کریٹر ہیں یا خالق ہیں، اور خدا کے لیے بھی جب ہم کہتے ہیں کریٹر، بہت فرق ہے. یا اسی طریقے سے آگے چل کے سورہ حمد میں ہی آئے گا رب یا مالک، کہ ہم لوگوں کے لیے بھی مالک کے لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے بھی مالک. تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ایک بات اچھے طریقے سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کرتے جانا ہے کہ کوئی بھی لفظ جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اپنی معنویت میں کہ جو جس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک.
تو یہاں پر ہم کو اسی بات کو ذرا سمجھنا ہے کہ جب ہم حمد یا تعریف کی بات کرتے ہیں، اور ویسے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حمد کی جو تعریف ہے یہ سوائے خدا کے اور یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی حمد نہیں کی جاتی ہے۔ حمد وہ تعریف ہے، اگر آپ لینگویج میں بھی دیکھیں تو حمد وہ تعریف ہے کہ جو تعریف فقط خدا کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، اب تعریف کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں، جو میں نے مختلف 3-4 آپ کے سامنے وہ لکھے نا انسٹنسز تعریف کرنے کے۔ ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی بھی شے کی خوبصورتی یا حسن یا بیوٹی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کے سامنے کوئی گلاب کا پھول ہے، مکمل کھلا ہوا ہے، یا کوئی بہت خوبصورت پکچر بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں واہ کیا حسین تصویر ہے، کتنا خوبصورت پھول ہے، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے اینڈ سو آن۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے حسن سے، کیونکہ آپ کے اندر حسن سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود ہے، تو آپ اس حسن سے متاثر امپریس ہو کر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تعریف کا ہے، اور اس طریقہ تعریف میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ تعریف ایک کوالٹی کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ آپ کا اور اس کے درمیان کوئی تعلق یا لنک یا ربط بھی ہو۔ یعنی گلاب کے پھول کا میری ذات سے کوئی ربط نہیں ہے، یا ایک خوبصورت پورٹریٹ کا یا پکچر کا میری ذات سے کوئی تعلق لنک نہیں ہے، لیکن میں اس کے حسن سے، بیوٹی سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ ایک تعریف کا موقع یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا تعریف کا موقع کیا ہوتا ہے کہ جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک عظمت پائی جاتی ہے۔ عظمت کی تعریف کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ عظمت حقیقتاً کیا ہے، لیکن یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کرنا چاہیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی مثال کے طور پر کنسٹرکشن ایسی ہو یا پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس ایسی ہوں کہ جو آپ کے نفس پر ایک بزرگی اور ایک ہیبت کا تاثر چھوڑیں، یہ بیوٹی سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، عظمت، بیوٹی جو ہے وہ انسان کے جمالیاتی حص کو ایڈریس کرتی ہے، ایستھیٹک سینس کو ایڈریس کرتی ہے بیوٹی، لیکن عظمت کی جب بات آتی ہے تو اس میں انسان کے اوپر ایک روب اور ایک ہیبت اور بعض اوقات ایک خشیت والی کیفیت طاری ہوتی ہے، گرینڈیور انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، کہ یعنی بعض لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ایک عظمت کا احساس لے کر اٹھتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ ان کو جانتے ہیں اور آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہو، تعلق ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان کے اندر کچھ ہے، ایسی چیز ہے جو ابو نارمل ہے، جس کا ایک امپیکٹ ہے جو ہمارے وجود کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کی ایک بہت سادہ سی اگزامپل عظمت کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کبھی کھلے آسمان کے نیچے جائیں اور جہاں پر لائٹ پولیوشن نہ ہو، اور آپ کو وہاں پر وہ ملکی وے اور ملینز آف اسٹارز اور اس کے کلرز اور کلرز آف اسکائی وہ سب نظر آ رہے ہوں، تو وہ آپ کے اوپر جو تاثر چھوڑتا ہے نا، وہ بیوٹی کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات اگر آپ جیسے ہوائی جہاز پہ، ایروپلین پہ بیٹھ کے جب 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کے ارد گرد جو ایک صاف فضا ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے، تو چاروں طرف فضائے بسیط پھیلی ہوئی فضا آپ کے اوپر ایک عظمت کا تاثر پیدا کرتی ہے، اور یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم کتنے حقیر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تعریف یہ ہوتی ہے جو بربنائے عظمت ہوتی ہے۔ دو، تیسری تعریف وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے مطلب اب آپ تھوڑا سا آ جائیں انسانوں کے، اس میں فار ایگزامپل استاد ہے، فار ایگزامپل
اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، والدین بھی ہیں، تو وہاں پر ان کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں یا ایون والدین کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ جو تعریف ہے اس میں ایک محبت والا عنصر بھی شامل ہوتا ہے اور احسان والا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے والدین اور استاد کوئی بہت خوبصورت لوگ ہوں یا بہت باعظمت لوگ ہوں، لیکن بہرحال ہر اولاد جو بھی اگر سعادت مند ہے وہ اپنے والدین کی تعریف کرے گی۔ یعنی کس بنا پر تعریف کرے گی؟ کہ انہوں نے زندگی کے ایک لمبے عرصے تک جس محبت سے ہماری پرورش کی، ہمارا خیال رکھا، ہماری کیئر کی، یا ایسے ہی اگر کوئی شریف انسان ہو کہ جس کی شرافت کی آپ تعریف کریں گے کہ یہ دھوکہ نہیں دیتا یا فریب نہیں دیتا، یہ ہمارے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ کریمانہ صفات، نوبل کوالٹیز، محبت، احترام، یہ بھی تعریف کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ایک تعریف کی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جو آج کل یہ ورڈ کافی استعمال میں آنے لگا ہے، مینٹور کا یا مینٹرشپ کا، کہ کچھ لوگوں کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ ان کی بدولت ہے، آج میں جس مقام پر بھی ہوں یہ ان کی نظر عنایت ہے، یا مثال کے طور پر انہوں نے میری مالی اتنی امداد کی ہے، اخلاقی امداد کی ہے اور رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو اب جذبہ احسان ہے وہ تقریباً مطلب تشکر سے آگے بڑھ کر ایک ورشپ تک، پرستش تک پہنچ رہا ہے، کہ یعنی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ میں ان کا اتنا زیادہ احسان مند ہوں کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں، اور اگر مجھے اجازت ہوتی تو گویا میں ان کو سجدہ کر دیتا۔ بعض لوگوں کے لیے تعریف کے جو الفاظ ہیں یا جملے ہیں یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں، اس حد تک بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ تعریف جو ہے وہ کتنی چیزوں کی آتی ہے، حسن کی آتی ہے، عظمت کی آتی ہے، محبت ہے، شرافت ہے، تشکر ہے، اور یہاں تک کہ وہ تقریباً پرستش تک پہنچ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم پرستش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے انسانوں کی ان کے تمام احسانات کے باوجود کہ وہ ہمیں زندگی دینے والے نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کو باقی رکھنے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے جو وسائل حیات ہمیں ان کے وسیلے سے ملتے ہیں لیکن وسائل حیات پیدا کرنے والے وہ نہیں ہیں، سو تو اس لیے وہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ تو اب جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور یہ کلمہ سب سے پہلے یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہوا کہ آپ نے اس ہستی کی بنیادی صفات کو ریکگنائز کر لیا کہ جو ہستی ہے، جو حقیقت ہے، جو زندگی کی بنیاد ہے، جو زندگی کا نظام چلانے والی ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ، انہیں اسم جامع، تمام کمالات اس میں موجود ہیں، کسی بھی اعتبار سے عیب و نقص نہیں ہے۔ ہم سے اس کا تعلق کیسا ہے؟ رحمانیت اور رحیمیت والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ وہ ہستی جو خود جامع تمام کمالات اور صفات حسنہ ہیں، کسی قسم کی خرابی، خامی اور کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی، جب وہ ہم سے انٹریکٹ کرتی ہے تو رحمان اور رحیم والی صفات کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو پہچاننے کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ ادا کیا، وہ ہم نے پہلا کلمہ ادا کیا الحمدللہ، کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، لیکن تمام حمد میں حمد کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
کہ اب آپ جو تعریف کر رہے ہیں وہ کس اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں. تو اب آپ خدا کی تعریف اس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں کہ تمام حسن و جمال اس کے پاس ہے، اس کے لیے، اور اس کا یعنی جتنی بھی چیزوں کو ہم حسین یا باعظمت یا با کرامت قرار دیتے ہیں تو ان کا حسن اور عظمت و کرامت اس کا مرہون منت ہے، اس کا عطا کردہ ہے. کہ اگر پھول کے پاس یہ خوشبو ہے اور کلرفلنس ہے اور تمام اس کے بیوٹی اور سیمیٹری ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے. اسی طریقے سے اگر آسمان کے پاس یا کائنات اور کہکشاؤں میں یہ عظمت ہے یا دیگر مخلوقات میں عظمت ہے، اس کے پیچھے وہ ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ کی جو محبت ہے، ان کا جو ایک افیکشن ہے، لو ہے، وہ خدا کا ہی عطا کردہ ہے، وہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے. یعنی کہ یہ تمام کی تمام صفات انسان خود اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن پڑوس کے بچوں کے لیے ان کے پاس وہ محبت اور قربانی نہیں ہوتی، وہ جذبات نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت کا سلیکٹو ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی نے ان کے نفس میں پیدا کی ہے ایک خاص مقصد کے تحت. تو احسان مندی یعنی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اگر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ اسی اللہ رحمان و رحیم کی طرف پلٹتی ہیں. چاہے حسن و جمال ہو، چاہے عظمت ہو، چاہے کرامت ہو، چاہے شرافت ہو، چاہے محبت ہو اس کی حقیقت، اور چاہے اس درجے پر احسان مندی ہو کہ بندے کا دل چاہے کہ اس کے سامنے پرستش کرے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام خصوصیات جن کی بنا پر ہم کسی بھی شے یا ہستی کی تعریف کرتے ہیں، ان سب کا جب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مبدا یعنی سورس، مرجع یعنی کہ اس کی اوریجنیشن، ریٹرن اللہ کی طرف ہے، تب ہم یہ جملہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں ایک خاص بات اور کیا ایڈ ہو جاتی ہے کہ جو کسی اور کے لیے نہیں ایڈ ہوتی یا نہیں آ سکتی، وہ یہ بات نہیں، یعنی کہ اس تعریف میں ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، وہ ہے ورشپ یعنی بندگی. کہ خدا کی تعریف اس حد تک ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں اور ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو لائق پرستش نہیں قرار دیتے. اسی لیے ہم زیادہ تر آپ دیکھیں تو کیونکہ یہاں بھی ہم ان تمام کمالات کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں اللہ کو ریفر کرتے ہیں. یعنی آپ اس بات کو نہیں دیکھیں گے الحمد للرب، الحمد للرحیم، یہ ورڈ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، بلکہ ذکر میں بھی آپ کس ذکر میں کیا لاتے ہیں؟ الحمد للہ. اور اللہ کون سا اسم ہے جس میں تمام اسماء اور صفات جمع ہے. تو یعنی ہم الحمدللہ سے یہ معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں، یا الحمدللہ سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے جتنے بھی تعریف کے موارد ہیں، مواقع ہیں، تعریف کا لوٹنا ہے، شروع ہونا ہے، وہ سب کے سب کنورج ہوتے ہیں اس ہستی میں جس کے سوا کوئی لائق پرستش اور عبادت نہیں ہے، اور جو جامع تمام کمالات اور صفات حسنہ. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ کا معنی جو ہے، الحمدللہ کی تھوڑی سی تفسیر. اور یہاں پر اس کو بات مکمل کرتے ہوئے میں ایک چیز اور آپ کو بیان کر دوں کہ جیسے ہم نماز میں وہ کرتے ہیں تسبیحات اربعہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تسبیحات اربعہ میں آپ کے علم میں ہے کہ 4 چیزیں آتی ہیں، اگرچہ کہ ویسے اسٹرکٹلی دیکھا جائے تو وہ تسبیح تو خالی ایک ہے، سبحان اللہ، لیکن 4 اذکار ہیں، ایک سبحان اللہ ہے، ایک
الحمدللہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں اللہ اکبر۔ تو ایک اس فرق کو بھی ذہن میں مد نظر رکھیے گا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ میں کیا فرق ہے۔ کہ سبحان اللہ اور ویسے تو بہرحال ہم لوگ تو سبحان اللہ تو بالکل ہی ایک عجیبی سینس میں استعمال کرتے ہیں، جب کسی کی تعریف کرنا ہوتی ہے یا بعض اوقات کسی پر طنز کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ کیا ہے، اور اس کو تسبیحات اربعہ میں الحمدللہ پر مقدم کیوں رکھا گیا ہے، پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کی بھی ایک بڑی اچھی اور خوبصورت وجہ ہے۔ سبحانہ جو ہے وہ اس میں تنزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تنزیہ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ہم خدا کو ہر اس صفت سے پاک اور منزہ قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور جو چیز خدا میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی، جو سب سے پہلے سبحان اللہ میں جس کو انکلوڈ کرنا ضروری ہے کہ خدا میں کوئی صفت یا عادت مخلوقات سے مشابہت رکھتی ہوئی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ خدا مخلوقات سے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز اس کو ڈیفائن نہیں کرتی ہے۔ ہم کسی مخلوق کی مثال دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو صفت ہے یہ خدا میں، یہ سب نہیں بول سکتے ہیں۔ تو کیونکہ الحمد میں ہم تعریف کر رہے ہیں، جیسا میں نے آپ کو کہا، بیوٹی اور عظمت اور محبت اور کرامت اور احسان اور تشکر، اور یہ تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ ہم اپنے ارد گرد مخلوقات میں دیکھ کر ان کو سمجھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سے پہلے سبحان اللہ کا ذکر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ تم جن صفات کی بھی ٹرمز میں حمد بیان کرتے ہو، وہ صفات جو ہیں وہ خدا میں اس طریقے سے نہیں پائی جاتی ہیں کہ جیسے مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ کہ جیسے ہم مخلوقات کے اندر پھول کی اور کسی اور چیز کی بیوٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم خدا کے بھی حسن و جمال کو سمجھنا شروع کر دیں۔ تو اس وجہ سے سبحان اللہ پہلے ہے، پھر الحمدللہ، کیونکہ حمد میں آپ صفات ثبوتیہ کہہ لیں یا وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو خدا کو دے رہے ہیں، جن کے لیے خدا کے قائل ہو رہے ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس کو آپ سمجھ کہاں سے رہے ہیں، ان ایٹریبیوٹس کا آپ سینس کہاں سے لے رہے ہیں، مخلوقات سے لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جس غلطی میں بالکل ایزیلی جس گڑھے میں گرنے کی پاسبلٹی ہے کہ ہم جب الحمدللہ کی بات کریں یا خدا کے لیے تعریف بیان کریں تو ہم ان تعریف میں جن صفات کا ذکر کر رہے ہوں تو ہم خدا کو بھی اس میں مخلوق کے مشابہ سمجھنا شروع ہوتے ہیں، کہ خدا کا حسن اور اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کی کرامت اور شرافت اور یہ سب احسان مندی ایسے ہی ہے جیسے ہم مخلوقات میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے قبل کس بات کی ڈکلیریشن ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں، ہم جو بھی صفت بیان کریں گے یا جو بھی تعریف خدا کی بیان کریں گے، اگرچہ کہ وہ تمام کی تمام تعریفات اور جتنے بھی پریز ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے کی جانے والی تعریف اور مخلوق کے لیے کی جانے والی تعریف مثل نہیں ہے، مشابہت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ خدا کی جو صفات ہیں اور اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ مخلوق کی مجانست سے اور موافقت سے بالاتر اور عظیم تر ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بات ہے، آج یہاں پہ روکتے ہیں اتنا حمد کے ذکر پر، الحمدللہ پہ، اور پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ رب العالمین پر گفتگو کریں گے۔ جی
آپ میں سے کوئی کچھ بات کرنا چاہیں اگر. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں. یہ دیکھ لیجئے گا کہ جیسے میں میوٹ ہوا ہوا تھا تو آپ پہلے تھوڑا سا اس کو یہ ہینڈ ریز کر لیں، یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی اپنے کو ان میوٹ نہیں کر پا رہا. جی آپ ان میوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، سب انمیوٹ تو ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ حیدر بھائی یہ پوچھنا تھا کہ سبحان اللہ میں دونوں صفات آ جاتی ہے اللہ کی، ایک تو صفات جو اس کے اندر مخلوق والی صفات نہیں ہو سکتی، اور جو اس کے اندر صفات ہونی چاہیے وہ ہوگی، یعنی صفات وہی ہے سلبیہ یعنی کہ اور صفات تنزیہی دونوں ہے. اس کے تنزیہی کا شامل حال مطلب ہو. تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا مخلوقات کی مشابہت سے اور ان کی سملیرٹی سے جو ہے پاک اور منزہ اور بلند ہے. اور صفات خدا عقل انسانی کے، فہم انسانی کے احاطے سے بعید ہے. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سبحان اللہ میں. پھر ہم اس کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں جب اس کی کما حق کا ہم وہ معرفت ہی نہیں حاصل کر سکتے یا کسی درجے پہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر ہم کیسے اس کی ہم بیان کر سکتے؟ الحمدللہ کہ نا باقی ہونا چاہیے. معرفت آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن کما حق نہیں حاصل کر سکتے. اچھا معرفت کا مطلب ہے شناخت. آپ شناخت حاصل کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہچانا کہ عظمت کیا ہے، حسن کیا ہے، جمال کیا ہے، جلال کیا ہے، لیکن اس کے بعد خدا کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ ہم تعریف نہیں کر سکتے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اچھا یعنی اللہ اکبر کا معنی جو جیسے اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اس کی بڑائی کی ہم اس کی ہاں جہت نہیں بتا سکتے. یہ نہیں ہے اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، بلکہ جی اللہ ہی بزرگ ہے. اور جو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کس بات سے بڑا ہے؟ ان یعرف او یعصف. اللہ اس بات سے بھی بزرگ ہے کہ اس کی حقیقتاً معرفت حاصل کی جائے یا اس کی توصیف بیان کی جائے. اللہ اس بات سے بزرگ ہے. اچھا تو حقیقتاً جو اظہار عجز ہے، اظہار عاجزی ہے، یہی تعریف کا حق ہے. اچھا یہ اظہار عجز ہے. جی یعنی انسان کی جب معرفت کمال تک پہنچتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے خدا سمجھ لیا. وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں خدا کو نہیں سمجھ سکتا. جی وہ جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں پہ ہیں فقانا سب فقینا عذاب سے، وہ آخری آیت میں ہے نا سورہ آل عمران کی. جی یعنی جیسے رسول خدا کی یا ائمہ کی دعاؤں میں ہے ما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم نے جو تیری معرفت حاصل کی کہ تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکتے. وما عبدناک حق عبادتک، اور ہم نے جو تیری عبادت کی وہ یہ کہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ ہے، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے سبحان اللہ.
کہ یہ بات دماغ میں رہے، یہ بات کلیئر ہو، پھر آپ کسی صفت کو بیان کیجئے خدا کی. صحیح صحیح ماشاءاللہ. جی یعنی اس میں خاص چیز جو ہے اپنی خود کی اس حد تک معرفت ہو جائے کہ وہ یہ پہچان لے کہ اللہ کی معرفت کے لیے اس کے اندر عجز پیدا ہو جائے. جی معرفت کے مقابلے میں، معرفت کے مقابلے میں عجز پیدا ہو جائے جی. کہ میں نے یہ معرفت حاصل کر لی کہ میں کما حق کا اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. بالکل بالکل. ماشاءاللہ. جی اور کوئی بات؟ آج کوئی سوال نہیں؟ اصل میں ابھی جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ڈائجسٹ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس سوال کے ساتھ آئے گے. نہیں تو یہ کوئی بہت مشکل بات میں نے کی نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے بات کی کہ بھئی تعریف کس لحاظ سے ہو سکتی ہے، 3-4 ہے کہ کس تک ہو سکتی ہے، اور آخری یہ ہے کہ آپ تشکر اور اس طرف آ جائیں کہ بھئی خشیت کی طرف آ جاتے ہیں. وہ اندازہ تو ہے، ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی تھوڑی مزید جو ہے، جیسے جہاں اب آپ قرآن میں جہاں بھی سبحان اللہ کی بات کی ہے، وہاں پر ساتھ یہ بھی کی ہے کہ جو کچھ یہ کافر مشرکین کہتے ہیں اس سے پاک ہے. تو یہی ہے نا، سبحان اللہ میں یہی مطلب یہی ہے نا، اگر اس سے دیکھا جائے تو مشرکین جو باتیں کر رہے ہیں اس سے اللہ سب چیزیں پاک ہے، جیسے سورہ حشر کی آخری آیتوں میں کہا گیا ہے. جی تو بلکہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ مشرکین ہو، بلکہ مطلب سبحان اللہ عما یصفون، یعنی جو لوگ بھی عمومی طور پر خدا کی توصیف بیان کرتے ہیں، خدا سبحانہ اس سے بالا تر ہے. اس سے اوپر ہے، مطلب آپ تعریف کر ہی سکتے ہیں. جی جی کیونکہ وہ جو بھی تعریف کرتے ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں، اور خدا کسی کی سمجھ میں آنے والی ہستی نہیں ہے. یعنی ایک حد تک اس کی معرفت درست شناخت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا عالم نہیں ہو سکتا انسان کہ وہ کہے کہ خدا کی حقیقت مجھ پر روشن ہو گئی، یا میں نے خدا کی حقیقت کا احاطہ کر لیا، اس کو ہر جہت سے سمجھ لیا. یہ پاسبل نہیں ہے. وہی جو بات پہلے شروع میں کی تھی کہ معرفت جو ہے، پھر معرفت ہر لیول کی ہو سکتی ہے. تو اللہ کی آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک، لیکن جو ہے اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. تو معرفت اور علم کے جو فرق کی بات میں کر رہا تھا پہلے، وہ یہاں پائی جاتی ہے. ہاں اب وہی میں نے کہا نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بارے میں نا کہ لوگ علم کے کس طریقے سے، اگر آپ علم کو معلومات کے طور پہ لے رہے ہیں تو بات کچھ اور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ علم کو اس تعریف میں لے رہے ہیں کہ جناب حقیقت کا قلب پہ روشن ہونا، تو وہ حقیقت جو ہے وہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ حقیقت لامحدود ہے، انفینٹ ہے، اور ہم جس درجے پہ بھی پہنچ جائیں وہ فائنائٹ ہے، محدود ہے. تو اس سینس میں علم نہیں آ سکتا، لیکن خدا کی صفات کا علم آ سکتا ہے، اسماء کا علم آ سکتا ہے، یہ علوم حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات اور اس کی حقیقت کا علم نہیں آ سکتا. جی جی رضوان صاحب آپ. وہ جو علم حاصل ہوگا وہ جی معرفت شہزاد کو صاحب. بڑھائے گا نا. جی جو علم حاصل ہوگا وہ معرفت کو ہی بڑھائے گا. ہاں ہاں جی 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 رضوان صاحب.
اچھا ہاں حیدر بھائی، میں آپ کی تقاریر پہلے بہت عرصے تک سنتا رہا ہوں ماشاءاللہ، تو میں عام طور پر جو ہے وہ سبحان اللہ کی جو تعریف کر رہا ہوتا ہوں، وہ دوبارہ ذرا میں بتاتا ہوں لوگوں سے، میں جو کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء کافی ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بلند ہوں، یعنی میں اپنے اسماء جس سے تم مجھے پہچانتے ہو حقیقت میں اس سے بلند ہوں، کیونکہ یہ سارے یہ جو اسماء ہے وہ الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جو انسان اس اسماء کو حاصل کر سکتا ہے، اس صفات کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن میں اس تمام صفات سے بلند تر ہوں، یعنی دوسرے سٹیج پر جب آپ اس سٹیج پر پہنچیں گے، جب اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء سے بھی وہ بلند ہے۔ یہ نہیں دیکھیں، یہاں پر شاید یہ بات تھوڑی سی وہ ہو جائے، کنفیوزنگ ہو جائے۔ اصل میں جس کو خدا جس چیز سے بلند ہے نا، وہ اس بات سے بلند ہے کہ انسان اپنی سوچ اور فکر میں جتنا خدا کو سمجھ پاتے ہیں اور ڈیفائن کر پاتے ہیں۔ اصل میں جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو خدا کو آپ اس سے بلند قرار دے رہے ہیں۔ کس سے؟ یہ نہیں کہ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا اللہ، ٹھیک ہے، اس میں اللہ، اس میں اللہ جو ہے، اب وہ اس میں اللہ کیا ہے کہ اس کا ایک مفہوم اور ایک معنی اور ایک مطلب ہمارے دماغ میں آیا نا، جی، کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں اللہ جو ہے اس میں جامع ہے اور اس میں تمام صفات جمع ہیں، اور وہ ہم کو اس طرف لے جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے، وہ ہمیں لے جاتا ہے کہ اس میں محدودیت نہیں ہے، سو on۔ تو اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ میرا فہم ہے نا کہ جو اس میں اللہ سے متعلق ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا بالا تر ہے، تو یعنی اس میں اللہ کے بارے میں کوئی بھی انسان جو فہم پیدا کرے گا یا معرفت پیدا کرے گا، خدا اس معرفت سے بالا تر ہے۔ صحیح 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 بات واضح ہو رہی؟ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کیا وہ صفات ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خود انسان بھی اپنائے؟ جی، اگر آپ پہلے سنتے رہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ 99 اسما جو ہیں یہ وہ اسما ہیں کہ جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، بالکل، تاکہ ہم اس کی صفات کو اپنائیں، یقیناً تاکہ ہم ان صفات کی تجلی اپنی ذات میں پیدا کریں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ سب اس میں محدودیت ہے نا، ہاں، یعنی انسان خالق بنتا ہے اپنی لیمیٹیشنز کے ساتھ، انسان رب ہوتا ہے اپنی لیمیٹیشنز کے ساتھ۔ تو اس میں جب ہم سبحان اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جیسے ہم خالق ہیں ویسے ہی خدا خالق ہے، جیسے ہم رب ہیں ویسے ہی خدا رب ہے، تو اب یہاں پر فوراً سبحان اللہ کو لانا پڑے گا۔ نہیں، یہ نہیں تو پھر جی پھر بات تو یہی ہوئی نا، اگر وہ صفات کو سمجھو ہم نے اپنایا تو وہ ایک لمیٹڈ اس میں ہو گئی، لیکن اس کو فار ایگزامپل علی نے اپنایا تو وہ کمال صفات تک پہنچ گیا، وہ کمال صفات الہی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے انٹروڈیوس کیا اس کے کمال تک پہنچ گیا۔ لیکن ائمہ علیہم السلام کے اندر صفات بھی اس بات کو نہیں بتا رہی ہیں کہ یہی خدا کی صفت ہے۔ خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے نہج البلاغہ کے خطبوں میں کہ فاعل بالارادہ ہے، وہ خدا جو ہے وہ اپنے ارادے سے فعلیت کو انجام دیتا ہے، لا بالحرکہ، خدا حرکت کے ذریعے سے اپنا کام نہیں کرتا ہے، وہ حرکت کے ذریعے سے فاعل نہیں ہے، صحیح ہے، فاعل بالارادہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کون کر سکتا ہے کام؟ اللہ کے علاوہ تو فاعل بالارادہ کوئی نہیں ہوتا کہ جو ہے ومن اراد شیئا اذ قال له کن فیکون، کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو قول کن جاری کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے کسی کے بس میں بات؟ کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ وہ تو شاید کن فیکون بھی آپ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کن فیکون بھی ایگزیکٹلی نہیں کہتا ہے وہ،
جی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام یعنی ہم ہر جگہ پر جب بھی اس کی معرفت پہ آئیں گے ہم ایک درجے تک صفت کو سمجھیں گے، صفت کی حقیقت کو جانیں گے. اگر خدا ہماری مدد کرے گا تو ہم ان صفات کی کچھ نہ کچھ تجلی اپنے اندر پیدا کریں گے، لیکن ہمارا الٹیمیٹ ورڈکٹ کیا ہوگا کہ خدا ان سب سے بالا تر ہے. کس سے بالا تر ہے؟ جتنا میں سمجھ پایا. یہ نہیں کہ خدا خالق نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا رازق نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن جتنا میں خلق اور رزق اور رب سے سمجھ پایا ہوں یا درک کر پایا ہوں خدا اس سے بالا تر ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، ماشاء اللہ. جی تو شہزاد صاحب جی. جی جی ہاں میں نے کہا پھر آج کنکلوڈ کریں. آج جی کسی کو نہیں پوچھنا کچھ؟ نہیں، آپ بھی میرا خیال نہیں تو آج کنکلوڈ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد. جی ٹھیک اور چلیے. میں تو جس سے میں نے آج سوال پوچھ لیا تھا دیر ہو گئی تھی میں واٹس ایپ پہ ڈالنے میں، تو میں نے پھر آپ سے پوچھ لیا واٹس ایپ پہ بھی ڈال دیا. جی لیکن وہ اب میرا خیال ہے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ بہتر ہے کہ ہم معلومات اور معرفت، شناخت اور علم تک کے درجے کو سمجھ آپ ان آگے تینوں چیزوں کو فرق کر رہے ہیں نا، حل کرنا ہے. اور جب اس فرق یعنی کو معلومات الگ چیز ہے، معرفت الگ ہے، علم الگ. علم الگ. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تمام چیزوں میں فرق ہے. جی ذرا آغا صاحب، حیدر بھائی ذرا ان چیزوں کو دوبارہ سے شارٹ میں ڈیفائن کر دیجیے گا. شاید بولے معلومات تو وہی ہے کہ جو معلومات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن جمع کرتے ہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بغیر اس کے کہ اس انفارمیشن کا آپ پر کوئی اثر ہو آپ کے نفس پہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس انفارمیشن کے اوپر جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو ایک شے کے بارے میں شناخت یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے قابل ہو جاتے ہیں. صحیح، جو میں نے مثال دی تھی کہ آپ جتنے بھی لائٹ گیونگ آبجیکٹس ہیں لیکن آپ ان میں باریک بینی کے ساتھ فرق کر سکتے ہیں کہ وہ گلو والا بلب کون سا ہے اور ایل ای ڈی کیا ہے اور ایل سی ڈی کیا ہے اور ٹیوب لائٹ کیا ہے. یہ معرفت ہو گئی. صحیح لیکن ہے، اگر آپ اس سے بھی جب آگے بڑھتے ہیں اور ایک شے کی حقیقت آپ پر روشن ہو جاتی ہے، حقیقت کا مطلب ہے کہ اس کے ان آؤٹ اوریجن پراپرٹیز کیریکٹرسٹکس اور وہ چیز آپ کے قلب پر روشن ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر اس شے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں جی کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں یا پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ نہیں، صحیح، بلکہ وہ حقیقت آپ کے قلب پر روشن ہو کر آپ کے وجود کا حصہ بن چکی ہے تو آپ عالم صحیح، ہو گئے. صحیح، صحیح، صحیح. اس کا مطلب علم کا درجہ معرفت سے بلند ہے جو اس تعریف کے مطابق، جو آپ کیونکہ کی کئی تعریف میں. حضرات نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر معلومات کے ذخیرے کو علم سے تعبیر کرتے ہیں. صحیح، تو صحیح، اس لیکن ہم صورت میں لوگ، پھر علم نیچے ہو جائے گا، معرفت اوپر ہو جائے گی. ہاں ہاں، جو عام طور پر ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معرفت جو ہے نا وہ علم سے بلند ہے، لیکن ہاں جو تو وہ ابھی اس بنا پر بلند ہو جائے گی اگر آپ علم کو معلومات کے ایکویلنٹ قرار دیں گے. لیکن جو صحیح، تعریف میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معلومات الگ، علم الگ. معلومات صحیح، علم نہیں. اور اس کی بالکل وجہ صحیح، جو ہے بنیادی طور سے یہ ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو بھی علماء ہوتے ہیں ان میں خشیت پائی جاتی ہے اور کیا بات، خشیت کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس صحیح، کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہے وہ انسان کے قلب پر اثر رکھتا ہے اور اس کو جھکا دیتا ہے. صحیح، تو صحیح، اس بنا پر میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ معلومات الگ ہیں، علم الگ ہے. صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، بہت چلیے، خوب، ماشاء خدا اللہ، حافظ. خدا حافظ، السلام علیکم. جزاک اللہ، اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.